گیم یہاں پہ چینج ہوتی جا رہی ہے. پاک خطیب کو آنا چاہیے تھا, یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شاہ زیب نواز افغان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور ناظرین, میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج کا زیادہ تر کرنٹ ایشوز کے اوپر میں بحث کر رہا ہوں, کیونکہ اس چیز کے اوپر زیادہ تر لوگ نہیں کرتے بات. تو جو پہلی ویڈیوز ہوتی تھی میری اکنامکس کے بارے میں ہوتی تھی, جو معیشت میں نے پڑھی وہ اکانومی کو میں تھوڑا سا سمجھا رہا تھا, اس کا کنسیپٹ دے رہا تھا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا نالج آئے کہ فنانس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ حیرت ہوئی کچھ عرصہ بعد میں نے جب دیکھا کہ سوسائٹی کے اوپر جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو مینس بنا دیتے ہیں, ان کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو, پازیٹیو کنٹینٹ اور پازیٹیو امپیکٹ پڑنا چاہیے سوسائٹی کے اوپر, اور لوگوں کو بتانا چاہیے, پرابلم سولونگ کرنی چاہیے اور آنی بھی چاہیے. اسی طرح سے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی, طاغوت کے اوپر بھی بنائی, اسی طرح اور بھی بنائی. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے اقرار الحسن اور حق خطیب کے بارے میں ایک ایشو کریٹ ہوا تھا, ایک مسئلہ بنا تھا جس کو سولو کرنے کے لیے بہت سارے انہوں نے طریقے بھی آزمائے. کہ کبھی اقرار الحسن جا رہے ہوتے ہیں قافلے لے کر, کبھی حق خطیب ان کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ایشو اس کو بنا دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو گیا, اس کو تھوڑا سا روک دیا گیا, کیونکہ آخری بار جب اقرار الحسن وہاں گئے تو آگے پولیس تھی تو ان کو جانے نہیں دیا گیا. کہ کل پھر جو حق خطیب ہیں انہوں نے اقرار الحسن کو کہا کہ میں کراچی آؤں گا اور جو مسئلہ ہے ہم اس کو ختم کریں گے, ٹھیک ہے, میں نماز بھی سناؤں گا, جو کچھ اس نے کہا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں گا سارا کچھ کروں گا. انفیکٹ جو مریض ہیں وہ بھی میں لے کے آؤں گا اور ان سے جو کیلیں چین وغیرہ وہ واٹ ایور جو کچھ بھی ہے وہ بھی میں نکالوں گا. تو اقرار الحسن نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ آ جائیں. تو کل پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بہت سارے لوگ جمع تھے, وہاں پہ ان کا سسٹم بنایا گیا, وہاں پہ تیاریاں انہوں نے کی کہ حق خطیب آئیں گے, سارا کچھ آج ختم کریں گے. لیکن حق خطیب پھر نہیں ہے. اچھا, اس کے اوپر دو باتیں بڑی اہم ہیں میری ریسرچ کے مطابق, میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. یہاں پہ دو باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات آپ سمجھیے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں کسی کی حمایت نہیں کروں گا, میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں بناتا کہ کسی ایک سائیڈ کی میں حمایت کروں, بلکہ پرابلم کو اوورآل دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو حل کیا جائے. اگر فرض کریں کسی ایک درگاہ سے, کسی ایک آستانہ کہہ رہے ہیں یا دربار کہہ رہے ہیں, کسی ایک بندے کو یا ہزاروں بندوں کو جب کسی درگاہ سے شفا مل رہی ہو تو میرے خیال سے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ سب کو معلوم ہے. دیکھیں, ایک انگریز ڈاکٹر ہیں, وہ بڑی محنتی اور قابل, اس کا مذہب کچھ اور ہے, اسلام سے اس کا دور دور سے لینا دینا بھی نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر بڑے قابل ہیں اور ان کے پاس ہزاروں لوگ جاتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ میں جس کا اسلام مذہب نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں شفا نہیں رکھوں گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں, شفا ان کو بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو ملنے دیں. اور حق خطیب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میں کوئی کامل ہوں, تو دیکھیں یہ وہ کہتا رہے, ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ کہتا رہے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے, ٹھیک ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے آج آپ نے نماز پڑھی, میں نے کہا کہ نہیں پڑھی, تو وہ کہیں کہ آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, میں آپ کو سزا دوں گا. یہ تو بالکل اس طرح سے معاملہ ہے. یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, جنت دوزخ ہمارے ہاتھ میں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہی فیصلہ کریں گے. لیکن بات آتی ہے شفا کی, جو لوگوں کو مل رہی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
اگر حق خطیب نے پچھلے دنوں کہا کہ میں کراچی آؤں گا، میں کرامات بھی دکھاؤں گا، میں کیلیں بھی نکالوں گا، مریض میرے اپنے ہوں گے، تو اقرار الحسن نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، آپ لے آئیں، ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے جائیں گے، اسکین کریں گے، پھر اس کو آپ ان سے کیلیں چین نکلوانا۔ لیکن یہاں پہ پھر حق خطیب کو آنا چاہیے تھا، یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سچا ہے تو وہ پھر آئے، اس معاملے کو ختم کرے، کیونکہ یہ آخری وہ بات تھی جس کے اوپر اس کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن کل وہ پھر نہیں آئے۔ تو اس بات سے آپ یہ مطلب لیں کہ اس کو کوئی حل نہیں کرنے والا اس پرابلم کو، تو اس مسئلے کو مزید ہوا دی جا رہی ہے اور گیم یہاں پہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اقرار الحسن کے ساتھ بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی بہت تماشا ہوا تھا، شیلنگ وغیرہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن جب حق خطیب کل اس نے آنا تھا پھر وہ نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے مسئلہ کچھ کسی اور طرف جا رہا ہے، اس کو حل نہیں کیا جا رہا۔ ان سے ان کا اپنا کوئی مقصد ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو سوسائٹی کے اوپر، جو لوگوں کے اوپر اس کا بیڈ امپیکٹ پڑے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس میں جوان بھی ہیں، حق خطیب کے لوگ ہیں جو ان کے فین فالوئنگ ہے، اقرار الحسن کے ہیں، یہ بہت ایک بڑا ایشو کریٹ ہوگا۔ اور اقرار الحسن یہ کہتے ہیں کہ حق خطیب ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، تو دیکھیں وہ کبھی فتنہ چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے، اس بحث میں پڑھنے کے لیے ہمارے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو کہ یہ مسئلہ کتنا اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، ان کی اپنی جانوں کے لیے، تو اس کو مزید نہ پھیلایا جائے۔ تو اس کو میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، زیادہ اس پہ میں بحث بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم مذہب اور اسلام کا جو ہوتا ہے نا، یہ معاملے بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر یہاں پہ کوئی غلطی ہوگی تو وہ خود بخود سامنے ظاہر ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ اپنی بھی حفاظت رکھیں، لوگوں کو بھی یقین دلائیں کہ اللہ سب بہتر کرے گا، اور اپنے فیملی کا بھی خیال رکھیں۔ ان مسئلوں میں پڑنے کی بجائے ہم اپنے آپ کے اوپر توجہ دیں، ہم خود کو ٹھیک کریں، تو میرے خیال سے وہ بیسٹ ہوگا۔